فوجی جرنیلوں کی آپس میں رشتہ داریاں ایوب خان سے باجوہ تک۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ صدر ایوب خان سے لے کر ہمارے موجودہ سپہ سالار تک آرمی جرنیلوں کی ایک دوسرے سے کیا رشتہ داریاں ہیں؟ وہ کون سے صدر پاکستان تھے جنہوں نے دھوکے سے ایک لیفٹیننٹ کرنل کی بیوی کی طلاق کرواتے ہوئے اس ینگ لیڈی سے خود شادی کی؟ ہماری فوج کے کتنے سپہ سالار ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی امیر جرنیلوں سے کروائی؟ ہمارے کون سے 3 اسٹار جنرل صاحب ہیں جن کے سگے چچا ہندوستان کے صدر تھے؟ وہ کون سے لیفٹیننٹ جنرل تھے جن کی دونوں بیٹیوں کے شوہر فوجی جنرل تھے اور وہ دونوں جنرل صاحبان ایک ساتھ شہید ہوئے؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پاک فوج کے جرنیلوں کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جن کے بارے میں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے، پر اس سے پہلے شاید ہی آپ نے ان کے بارے میں سنا ہو۔ ناظرین، فخر ہزارہ فیلڈ مارشل ایوب خان ترین کے صاحبزادے گوہر ایوب خان بھی فوج میں کیپٹن ہوا کرتے تھے، جو اپنے ابا جی کے ADC بھی رہے۔ گوہر ایوب خان فوج سے قبل از وقت ریٹائرڈ ہو گئے کیونکہ ان پر کئی طرح کے الزامات لگے۔ گوہر ایوب کے بعد ان کے بھائی کیپٹن اختر ایوب خان اپنے والد کے ADC بنے، لیکن انہوں نے بھی فوجی نوکری کو الوداع کہہ دیا اور کاروبار کرنے لگے۔ صدر ایوب خان اپنے بیٹے گوہر ایوب کی شادی عابدہ حسین سے کروانا چاہتے تھے، اور انہوں نے بیگم عابدہ کے والد کرنل عابد حسین سے رشتے کی بات بھی کی تھی۔ رشتے سے انکار پر کرنل عابد کو جیل میں قید کر لیا گیا۔ جلد ہی ایوب خان نے اپنے بیٹے کے لیے ایک فوجی گھرانہ ڈھونڈ لیا۔ گوہر ایوب کی شادی لیفٹیننٹ جنرل حبیب اللہ خان خٹک کی صاحبزادی زیب النساء سے طے پائی، اور یہ اپنے سسر کے ساتھ مل کر بزنس کرنے لگی۔ یہی حبیب اللہ خان خٹک جنرل ضیاء کی کابینہ میں فیڈرل منسٹر بھی رہے۔ گوہر ایوب کے مطابق، میں جب بھی اپنی بیوی زیب النساء کے ساتھ ایوان صدر جا کر کھانا کھاتا تو ہم دونوں کو اس کا بل بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ کاروبار میں بھی گوہر ایوب الزامات کی زد میں رہے۔ تب اپوزیشن والے ان کی کمپنی گندارا موٹرز میں ہونے والی بدعنوانیوں اور اقربا پروری کی بات کیا کرتے تھے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق ایوب خان کی حکومتی معاملات سے گرفت کمزور ہونے اور غیر مقبول ہونے کے پس پردہ ان کے بچوں کی نالائکیاں تھیں۔ گوہر ایوب خان کے سالے علی قلی خان جرنیل تھے۔ گوہر ایوب خان کے سالے لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان افواج پاکستان کے چیف آف جنرل سٹاف بھی رہے۔ ناظرین، اب آئیے مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق کے نام سے پکارے جانے والے جنرل محمد ضیاء الحق کی رشتہ داریوں کو جان لیتے ہیں۔ سابق فوجی صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی لیفٹیننٹ جنرل رحیم الدین خان آفریدی سے خوب دوستی تھی۔ جنرل رحیم الدین کی اہلیہ ثاقبہ رحیم ایک ادبی شخصیت تھی جنہوں نے درجن بھر کتابیں تحریر کی۔ ان کے والد ڈاکٹر محمود حسین ہجرت کر کے پاکستان آئے تو انہیں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اپنی کیبنٹ میں شامل کرتے ہوئے وزارت دی۔ ڈاکٹر محمود حسین کے بھیا اور ثاقب رحیم کے چچا کا نام ذاکر حسین خان تھا، جنہوں نے ہجرت کرنے کی بجائے انڈیا رہنے کو ترجیح دی۔ بعد میں یہی ذاکر حسین خان ہندوستان کے صدر بھی بنے تھے۔ 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل رحیم الدین خان وہی فوجی تھے جنہوں نے 53 کی تحریک ختم نبوت کے دوران مولانا عبدالستار خان نیازی کو مسجد وزیر خان سے گرفتار کیا تھا۔ فوجی سروسز سے ریٹائرمنٹ کے بعد صوبہ بلوچستان کے گورنر بنائے گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل رحیم الدین خان نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادیاں فوجی گھرانوں میں کی۔ ان کی بڑی بیٹی جنرل محمد ضیاء الحق کی بہو بنی، جبکہ چھوٹی بیٹی کی شادی ISI کے سربراہ جنرل اختر عبد الرحمان کے بیٹے سے ہوئی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 17 اگست 1988 کو بہاولپور میں ہونے والے طیارے حادثے میں جنرل محمد ضیاء الحق کے ساتھ جنرل اختر عبد الرحمان بھی شہید ہوئے تھے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنرل رحیم الدین خان کی دونوں بیٹیوں کے سسر ایک ہی دن چل بسے۔ جنرل ضیاء اور جنرل اختر عبد الرحمان کے سمدھی اور اعجاز الحق کے سسر۔ جنرل رحیم الدین خان کی 22 اگست 2022 کے روز 96 برس کی عمر میں وفات ہوئی۔ ناظرین، کوئٹہ کی ہزارہ برادری کے سپوت جنرل محمد موسیٰ خان 65 کی جنگ کے دوران ہمارے آرمی چیف تھے۔ ان کی صاحبزادی عذرا موسیٰ کی شادی ایئر مارشل ریٹائرڈ شربت علی چمگیزی سے ہوئی۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل موسیٰ خان صوبہ بلوچستان کے گورنر بھی رہے۔ انہیں وصیت کے مطابق ایران کے شہر مشہد میں واقع حضرت امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی فوجی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں۔ شاہد خاقان کے والد جناب خاقان عباسی پاک فضائیہ سے ایئر کوموڈور ریٹائرڈ ہونے کے بعد سیاست میں آئے۔ انہوں نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں مری سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ یمن میں منتخب ہوئے اور بطور منسٹر کام کرتے رہے۔ شاہد خاقان عباسی ایک فوجی جنرل کے داماد بنے اور ان کے سسر لیفٹیننٹ جنرل محمد ریاض خان پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ رہے۔ یاد رہے کہ شاہد خاقان عباسی کے والد خاقان عباسی 10 اپریل 1988 کو ہونے والے اوجھڑی کیمپ سانحے میں شہید ہوئے تھے۔ ناظرین، ہمارے سابق سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ خود بھی ایک فوجی افسر کے بیٹے ہیں، جبکہ ان کا سسر بھی فوجی تھا۔
قمر جاوید باجوہ کے والد اقبال باجوہ پاک آرمی کے آفیسر تھے۔ کوئٹہ کینٹ میں مقیم کمسن قمر جاوید باجوہ ابھی 7 برس کے تھے کہ ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل اقبال باجوہ اپنی سروسز کے دوران ہی 1967 میں انتقال کر گئے۔ ضیاء شاہد مرحوم کے ادارے روزنامہ خبریں کے مطابق شاہد خاقان عباسی کے سسر جنرل باجوہ کا رشتہ لے کر جنرل اعجاز امجد کے گھر گئے تھے اور رشتہ کرایا تھا۔ شاہد خاقان کے برادر نسبتی عابد ریاض اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیچ گہری دوستی ہے۔ قمر جاوید باجوہ کے سسر لیفٹیننٹ کرنل اعجاز اپنی عسکری سروسز کے دوران فورن سروسز میں آئی اور ان کو امریکہ میں پاکستانی سفیر بنایا گیا۔ ہمارے سوشل میڈیا پر ایسے دعووں کی بھرمار ہے کہ جنرل باجوہ کے سسر جنرل اعجاز امجد اور ان کے سوتیلے بھائی جنرل افتخار جنجوبہ دونوں ہی قادیانی تھے۔ فیکٹس چیک نام کی ایک قادیانی ویب سائٹ کے مطابق یہ کنفرم نہیں کہ جنرل اعجاز امجد کی بیٹی جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی بیوی ہیں یہ قادیانیت چھوڑ چکی یا نہیں، یا محض افواج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے قادیانیت کا سوچا چھوڑا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک کے نامور عالم دین مولانا زاہد الراشدی کا تعلق بھی گکھڑ منڈی سے ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ گکھڑ منڈی کی باجوہ فیملی سے میں ایک عرصے سے واقف ہوں۔ میرا بچپن اور جوانی انہی کے ماحول میں گزری۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پر قادیانی ہونے کا الزام سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ میں ان کے والد کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، یہ باجواؤں میں سے واحد باجوہ فیملی ہے جو کہ قادیانی نہیں ہے۔ ناظرین، پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل سکندر مرزا مرشد آباد بنگال کے نواب اور شاہی گھرانے کے خانوادے تھے۔ یہ 1954 کا سال تھا کہ جب 55 سالہ ڈیفنس سیکرٹری سکندر مرزا نے کسی تقریب کے دوران ایک خوبصورت ایرانی خاتون کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس 35 سالہ گلیمرس لیڈی کا نام ناہید اصفانی تھا، جو اس وقت پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی لیفٹیننٹ کرنل مہدی افہامی کی بیوی تھی۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ دونوں میاں بیوی میں ٹسل چل رہی تھی اور گھر میں جھگڑے معمول کی بات تھی۔ ایسے میں پاکستان کے سیکرٹری دفاع سکندر مرزا کی انٹری ہوئی۔ سکندر مرزا نے رشین ایمبیسی کے ایک تقریب میں ناہید بیگم کو دیکھا اور ان سے کہنے لگے کہ آپ میری بن جائیں۔ محترمہ مان گئیں اور یوں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ناہید بیگم اپنے دوسرے شوہر سکندر مرزا سے 20 سال چھوٹی تھی۔ اب بیچارہ لیفٹیننٹ کرنل مہدی کس منہ سے پاکستان میں اپنا ڈپلومیٹک کیریئر جاری رکھ سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ یہ جلد ہی تہران واپس لوٹ گئے۔ یاد رہے کہ بیگم ناہید مرزا کے والد امیر تیمور ایران کے وزیر داخلہ بھی رہے۔ ناظرین، افواج پاکستان کے سابق سپہ سالار جنرل راحیل شریف شہدا کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ 1971 کی جنگ کے ہیرو اور نشان حیدر پانے والے میجر شبیر شریف شہید کے چھوٹے بھائی ہیں، جبکہ ایک اور نشان حیدر پانے والے شہید راجہ عزیز بھٹی ان کے سگے ماموں تھے۔ یہاں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جنرل راحیل شریف کے دونوں صاحبزادے بھی پاک آرمی میں سرو کر رہے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔